براہ راست آپ کو لے چلیں گے وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی فیصل سلطان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہماری کراچی کے اندر جو اس وقت صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں. السلام علیکم جی. آج کے جو مجموعی نمبرز ہیں ملک بھر کے لیے ان میں ایک کلیئر اضافہ نظر آیا. تقریباً 4,497 کیسز ہیں اور جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بھی 7.5% کے قریب چل رہی ہے. آپ میں سے جو لوگ ان اعداد و شمار پہ نظر رکھتے ہیں ان کو یہ واضح ہوگا اور میں بتاتا بھی چلوں کہ اس میں ایک کلیئر اضافہ نظر آ رہا ہے پچھلے کئی دنوں میں. اس اضافے کے ساتھ جو چیز اہم ہے اور جس کو ہم ہمیشہ بڑی کڑی نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ بیماری کا پھیلاؤ جب ہوتا ہے تو اس کا ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ کیا اثر آنا شروع ہوتا ہے. تو اس میں جو گزشتہ دنوں کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو کرٹیکل کیئر میں مریض ہیں یعنی جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا وینٹیلیٹر پہ ہیں ان کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں. اور جب ہم بہتر سچویشن میں تھے جون کے آخر میں تو اس کی تعداد 2,000 سے نیچے تھی. تو ایک واضح اور کلیئر انکریز ہے. یہ تو ہے ملک بھر کے اعداد و شمار, لیکن میں تھوڑا فوکس کراچی پہ کرنا چاہوں گا کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وبا کی تیزی اس وقت خصوصی طور پہ کراچی میں زیادہ دکھ رہی ہے. اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں اگر ہم ٹوٹل سارے شہر کو دیکھیں تو تقریباً 50% جو بیڈز ہیں جو کرٹیکل کیئر کے لیے ہیں وہ آکیوپائڈ ہیں. اور اگر ہم کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں دیکھیں تو شاید ان کے ہاں دباؤ اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ بیماری ملک بھر میں موجود ہے, بڑھ رہی ہے اور بڑے شہروں میں خاص طور پہ کراچی میں نہ صرف کہ بڑھ رہی ہے بلکہ اس کا جو اثر ہے وہ ہسپتالوں اور ہاسپٹلز کی کیپیسٹی کے اوپر واضح دباؤ دکھا رہا ہے. تو اس صورت میں جو احتیاطی تدابیر ہیں اور جو اگلے کچھ ایکشنز ہیں اور کچھ ہدایات ہیں اس پہ اسد صاحب بتائیں گے آپ. تھینک یو فیصل. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس سے اگر کسی کو ابھی بھی شک تھا تو واضح ہو جانا چاہیے, کیونکہ میں سنتا ہوں 1 سال سے زیادہ گزر گیا, ہم اس کرونا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دماغ میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ رمضان کے اندر بڑا ایک SOP انفورسمنٹ کے لیے بہت بڑے لیول کے اوپر ایک کام کیا گیا. اس کے بعد عید کی چھٹیوں کا بریک آیا, ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد اس کے اندر مانگی انفورسمنٹ کے لیے اور اس کی وجہ سے ہمیں واضح بہتری ہوتی بھی نظر آئی صورتحال کے اندر. لیکن پھر وہی ایک دفعہ دوبارہ جیسے ہی وبا ذرا سی کم ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں شاید کہیں سے یہ آ جاتا ہے کہ اب یہ وبا جو ہے شاید مکمل طور پہ ختم ہو گئی, یا یہ کم سے کم ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ایکشن ہیں جو ہم خود عمل کرتے ہیں اس سے براہ راست جڑا ہوا ہے اس وبا کا پھیلنا. اور وہی ابھی جو صورتحال دیکھ رہے تھے کراچی کی خاص طور پہ بات ہو رہی تھی, اور کل ہم نے یہ بھی سنا کہ ظاہر بالکل ٹھیک کر رہی ہے سندھ حکومت جو ہے وہ بڑے ایکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جائیں جس سے کراچی میں جو بہت خطرناک حد تک اس وقت بڑھی ہوئی ہے وبا کا پھیلاؤ بڑھا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے. لیکن دیکھیں ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر ایک سبق سیکھا ہے اور شاید پاکستان دنیا کے وہ شروع کے ممالک میں تھا, بہت چند ممالک کے اندر جنہوں نے یہ اپروچ لی اور وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ملک بند کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی قیمت جو ہے ایک تو وہ بہت زیادہ ہمارا جو کمزور طبقہ ہے جو دہاڑی دار ہے اس کو ایک اتنی زیادہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وبا بھی ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب آپ بالکل بند کر دیتے ہیں تو جیسے ہی کھولتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہی تباہی آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ہم نے پچھلے سال انڈیا کے اندر بھارت کے اندر دیکھا ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہی ہوا ہے, کم سے بند کر دیا, جب کھولا تو وبا نے بہت ہی تیزی سے پھیلاؤ اس کے بعد آیا. بنگلہ دیش کے اندر ابھی ہم نے دیکھا ہے بڑا سویر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, جیسے ہی کھولا تو اس وقت بدقسمتی سے ان کی سب سے زیادہ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہلاکتیں اس وقت ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کے اندر. تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے بڑی محنت سے بنایا ہوا, ڈیٹا کو بنیاد کو سامنے رکھ کے تجربے کی بنیاد کے اوپر, اور وہ کامیاب ہے, دنیا سے ہمیں اس کی تعریف ملی ہے اور وہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم پورے شہر ہفتوں بند کر دیں یہ اس مسئلے کا علاج نہیں ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ وہ جو تمام حفاظتی تدابیر ہیں جو پورے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر آئیڈینٹیفائڈ ہاٹ اسپاٹ کی بنیاد کے اوپر لاک ڈاؤنز
کا کہا جاتا ہے, جو SOP کی انفورسمنٹ کا کہا جاتا ہے, اگر وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس میں ہم ایک دفعہ نہیں, ہم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس وقت کی صورتحال ہے یہ کہ ہم نے یہ 26 سے 28 جولائی پچھلے 3 دن کا میں نے ڈیٹا نکلوایا تھا, آج صبح NCOC کی میٹنگ کے اندر یہ ہمیں پریزنٹ کیا گیا ہے کہ مختلف جو وفاق کی اکائیاں ہیں اس کے اندر SOP کی انفورسمنٹ یعنی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی شرح کیا چل رہی ہے. سب سے بہتر صورتحال اسلام آباد کے اندر 56.4% کمپلائنس ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا 46.6% ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر 42.7%, گلگت بلتستان 37.4%, پنجاب 38%, اور سب سے کم سندھ اور بلوچستان ہے 33% کے اوپر. اگر ہم اس انفورسمنٹ کو محنت کر کے, اور میں خاص طور پہ اس وقت کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے, اور اس لیے ہم پوری جس طریقے سے پہلے بھی رہا ہے پوری مدد دیں گے سندھ حکومت کو. یہ جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں, جو احکامات جاری کیے گئے ہیں, ان کی زمین پہ عمل درآمد کے لیے, اور اس کے لیے ہمیں جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے, چاہے وہ رینجرز ہوں یا فوج ہو, وہ بھی مکمل طور پر مہیا کی جائے گی. ہماری ریکویسٹ جا چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر جیسے ہی عمل درآمد کیا جائے گا تو آپ کو نیچے آتی ہوئی نظر آئے گی وبا. لیکن یہ تو ایک وقتی حل ہے. ہم زور لگاتے ہیں, عمل درآمد بہتر کراتے ہیں, وبا ذرا نیچے چلی جاتی ہے, پھر ذرا سے کھلتا ہے, دوبارہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. دنیا نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے, ویکسینیشن واحد حل ہے اگر آپ اس سے مکمل طور پر نکلنا چاہتے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر ویکسینیشن کیمپین چل رہی ہے. شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کیمپین کسی بھی چیز کے لیے نہ چلی ہو, اتنی سسٹینڈ بیسس پہ پاکستان کے طول و عرض پہ ہر حصے میں پاکستان کے. اور پرسوں جیسے میں نے بتایا تھا, ٹویٹ کیا تھا, اس سے ایک دن پہلے بھی تقریباً 6,80,000 ہم نے پرسوں کی ویکسینیشن, جو ایک نیا ریکارڈ تھا, اسے ایک دن پہلے 3 دن پہلے 6,80,000 ویکسینیشن ایک دن میں ہوئی, وہ جو نیا ریکارڈ تھا. اگلے دن یعنی اس کے ایک دن کے بعد 7,78,000 ویکسینیشن ہوئی, جو پھر ایک نیا ریکارڈ تھا. اور کل پھر تقریباً 8,49,692 ویکسینیشن ہوئی, جو تیسرے دن تواتر سے ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. یہ خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے. تمام پاکستانی جو ویکسینیشن لگوانے کے لیے آ رہے ہیں, وہ تمام عملہ جو ویکسین لگانے کے عمل کے اندر شامل ہے, ان سب کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. کل جو پہلی ڈوز ہے اس کا بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا, وہ 6,37,000 سے زائد ویکسینیشن لگائی گئی فرسٹ ڈوز کی جو صرف تھی. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام وفاق کی اکائیاں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اس بہتر کارکردگی کے اندر پنجاب نے لیڈ کیا, ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ ہے, اور صرف پنجاب صوبے کے اندر کل 5 لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن کی گئی, اور یہ ہائیسٹ ایور سب سے زیادہ پنجاب میں آج تک جب ہوا. اسی طریقے سے سندھ نے کل 1,69,000 ویکسینیشن کی, جو سندھ کا سب سے زیادہ کا ریکارڈ ہے. خیبر پختونخوا 1,11,000 سے زیادہ ویکسینیشن, یہ ان کا بھی ہائیسٹ ہے, وہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اور بلوچستان بھی 18,500 جو بلوچستان کے لیے بھی ریکارڈ ہے. تمام صوبوں نے جو ہے وہ نئے ریکارڈ قائم کیے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کل ٹویٹ کیا تھا, ہمارا ہدف جو اگلا ہے وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ایک دن کے اندر ویکسینیشن کو کراس کرنا ہے. اور میرے خیال میں جیسے جیسے پاکستانی سمجھتے جا رہے ہیں ویکسین کی اہمیت کیا ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جو لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کم سے کم ایسے کام جس کو کرنے سے دوسروں کی صحت کے اوپر خطرے کا پیدا ہوتا ہے, ہم ان چیزوں کے اوپر اب بندشیں لگانی شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے 1 اگست کو جو جہاز پہ, ہوائی جہاز پہ جو سفر کریں گے لوگ, ان کے لیے یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ 1 اگست سے صرف وہ لوگ جو کم سے کم ایک ویکسین کی ڈوز لگوا چکے ہیں, صرف وہ سفر کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے جو اساتذہ ہیں جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, کیونکہ بچوں کی صحت کا ہم خطرہ نہیں لے سکتے, اس لیے بہت دفعہ موقع دیا گیا, بڑی مربوط کیمپین چلائی گئی, اور الحمدللہ 80% سے زیادہ جو ہے ٹیچر وہ ویکسینیٹ بھی ہو چکے تھے. آج سے کوئی میں ہفتہ پہلے کی آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹا. تو اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو 1 اگست سے آپ اسکولوں میں جا کے یا کالج کے اندر جا کے پڑھا نہیں سکتے.
ہم اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے صرف اس لیے کہ آپ جو ہے وہ ویکسین لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آج فیصلہ کیا گیا، اس سے پہلے صوبوں سے مشاورت بھی کی گئی تھی اس کے لیے، اور 31 اگست سے مزید کئی سیکٹر ہیں جہاں پر یہ بندشیں لگنے جا رہی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں جی؟ وہ ڈرائیور، کنڈکٹر، ہیلپر، سٹاف جو ٹرانسپورٹ کے اندر بچوں کو سکول لے جانے، کالج لے جانے کی ٹرانسپورٹ کے اندر کام کرتے ہیں، اس کی منی بس، بس کے اندر، ویگن کے اندر کام کرتے ہیں، 31 اگست سے پہلے وہ ویکسینیٹ ہوں گے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ ان کے لیے 31 اگست آخری تاریخ رکھی گئی ہے۔ اگر ان کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے، انہوں نے 31 اگست تک ویکسینیشن کروانی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس میں اگر کام کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کا بھی عوامی رابطہ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی 31 اگست آخری تاریخ ہے، اس سے پہلے انہوں نے یہ کرنا ہے، ویکسین کروانی ہے۔ جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں، ان کے لیے بھی، خاص طور پہ جو ملازمین ہیں ان کے لیے 31 اگست فائنل ڈیٹ ہے۔ بالکل سہولت مہیا کی جا رہی ہے، آسان ترین کر دیا گیا ہے ویکسین لگوانا۔ اس کے بعد جو ہے آپ دفتر نہیں آ سکیں گے، تو اس سے پہلے آپ نے ویکسین لگوانی ہے۔ وہ لوگ جو ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ریسٹورانٹ، میرج ہالز، جو شادی ہالز ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، یہ تمام جگہیں جہاں پر یہ ہائی رسک ایریاز ہیں، اس لیے اس کے اندر بندشیں بھی پہلے زیادہ لگی ہیں۔ یہاں پر اگر آپ کام کرتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ نے اگر 31 اگست تک ویکسین نہیں لگائی ہوئی تو آپ اس کے بعد یہاں پر کام نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی فہرست ہے، جو بسوں میں، وین، کوسٹر، یہ ٹرینز اور ڈرائیورز والا جتنے بھی ہیں، یا بسوں کے اڈے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، چائے خانے ہیں، جہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، عوام آتے ہیں، بڑی تعداد کے اندر ان کے ساتھ انٹرفیس ہوتا ہے، ان کی بھی 31 اگست جو ہے وہ ڈیڈ لائن رکھ لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، وہ دفاتر، بینکس ہیں، نادرا ہے، پراپرٹی آفیسز ہے، اور اس قسم کے تمام جو دفاتر ہیں، اس کے اندر بھی 31 اگست آخری ڈیٹ ہے جو وہاں پر کام کرتے ہیں لوگ۔ اور آخری جو لسٹ ہے اس کے اندر، وہ مارکیٹس میں دکان کے اندر کام کرنے والے، خاص طور پہ شاپنگ مال، جو چین سٹورز ہیں، کپڑے کی مارکیٹس ہیں، الیکٹرانک چیزوں کی مارکیٹس ہیں، یہ تمام لوگ جہاں پر لوگ بڑی تعداد کے اندر جاتے ہیں، 31 اگست کے بعد یہاں پر پابندی ہوگی آپ کی کام کرنے کے لیے اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں لگائی ہوئی۔ یہ ساری فہرست میں یہ کیوں ان سیکٹرز کو کیا گیا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں عوام بڑی تعداد میں جا کر، وہ لوگ جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا میل ہوتا ہے، وہ ان کو وہاں پر ان سے ایکسپوجر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ جو لسٹ بنائی ہے اس کے اندر یہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید اس کی جو اگلی فیز ہوگی اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ صورتحال کیسی چل رہی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر مزید فہرست جو ہے وہ آگے جو ہے وہ شائع کی جائے گی، جو ظاہر 31 اگست کو نہیں وہ اپلیکیبل ہوگی، اس کے لیے پھر ایک نئی تاریخ کا، بعد کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن 31 اگست تک یہ تمام جو سیکٹرز میں نے بتائے ہیں یہاں اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ اور یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سارے سیکٹر، یہ زیادہ تر وہ سیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ رسک ہے، جہاں سب سے زیادہ بندشیں لگی ہیں، سکول سب سے زیادہ بند ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہوئی ہے، کھانے کی جگہیں جو ہے، ریسٹورانٹ بند ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ کا کاروبار چلے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو دہاڑی کماتے ہیں، پھر اپنے گھر میں جا کے لوگوں کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان میں سے کسی کا روزگار نہ چھنے۔ یہ اس لیے یہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ کوئی آپ کو سزا نہیں دی جا رہی، یہ آپ کی اہمیت کا ہم ایک ایکنالجمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ واقعی اس معاشرے کے لیے، اس معیشت کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ترجیحاتی بنیاد کے اوپر آپ کی صحت کی حفاظت کی جائے، تاکہ آپ کے گھر کا کاروبار بھی چلتا رہے، آپ کا گھر کا چولہا بھی چلتا رہے، اور معیشت بھی چلتی رہے، اور معاشرہ بھی جو ہے وہ ایک حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ پورا معاشرہ چلے۔ جس طریقے سے پاکستان نے کورونا کے اندر مقابلہ کیا ہے، پوری ایک قوم کی اپروچ لے کے، کوئی ایک حکومت نہیں، کوئی ایک ادارہ نہیں، پوری قوم نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، دنیا نے اس کی تعریف کی ہے، اور اسی اچھے کام کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ آخر میں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو جو بھی قوم نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے قوم کو
ایک مشکل سے نکالا. ہمارے ارد گرد ہم نے دیکھا کس قسم کی تباہی آئی ہے. اب یہ آخری ایک ایکشن ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم جس طریقے سے اس کے اندر اور یہ نظر آنا شروع ہو گیا, جس طریقے کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, جس طریقے سے ریکارڈ ٹائم کیے جا رہے ہیں ویکسینیشن کے, یہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم اس کے اندر بھی سرخرو ہوگی. اور دنیا جو ہے جس طریقے سے پہلے وبا کے دفاع کے لیے پاکستان کی مثال دی جاتی ہے, انشاءاللہ تعالی ویکسین کے لیے بھی ایک بڑا ملک, ایک ایسا ملک جو بہت امیر ملک نہیں ہے, ایسے ممالک کے اندر انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک مثال بن کر ابھرے گا. آپ کے تعاون سے ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی فیصل سلطان کی گفتگو آپ سن رہے تو انہوں نے کہا کہ لوگ اب بھی کورونا کو سنجیدہ نہیں سمجھ رہے. سندھ حکومت کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. لاک ڈاؤن لگانے کے بعد دوبارہ کھولتے ہیں تو پھیلاؤ پھر ہو جاتا ہے. کہ لوگ اب بھی کورونا کو سنجیدہ نہیں سمجھ رہے. جیسے ہی وبا کو کم ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ ختم ہو گئی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.